بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اندر کے ہال سے باہر برآمدے میں منتقل ہوئی ہے۔ وہ نظم تو خیر نہیں جو اندر تھا، لیکن سہولت جتنی ہو سکے کرنی چاہیے، بس جیسا ہے قبول فرمائے۔ ہمارے استاد جی مولانا حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس جب ہم پہلی مرتبہ دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گئے نا، تو چھت نہیں تھی اس مدرسے کی، ہم نے ترپال لگا کر پڑھا اور 21 دن ہم وہاں پر رہے، 21 دن، اور تقریباً ہم 700-800 طلبہ تھے۔ استاد جی اپنے اوپر پنکھا نہیں لگاتے تھے، حالانکہ وہ 700 کے لیے پنکھا لگتا تھا اور ہمارے لیے پنکھا لگتا تھا، ان کے لیے نہیں۔ کبھی ہم ان کے لیے لگاتے، فرماتے نہیں تمام مہمانان رسول جتنے ہیں نا ان کے لیے لگاتے۔ تو لیکن آج وہی جگہ ہے اور وہاں ایک بہت عمدہ اور عالی شان عمارت ہے۔ ہر چیز ابتدا میں کچھ مصائب اور تکالیف چاہتی ہے، لیکن جو پہلے وقت والے لوگ ہوتے ہیں نا، جتنا بھی بعد میں کام ہوتے ہیں چاہے آسودہ حالی ہو جائے، وہ پہلے والوں کو اجر وہ مسلسل ملتا رہتا ہے، بدرجہ یعنی بدستور ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس وقت میں اس کام کو انجام دیا جس وقت میں اس کام کو انجام دینا انتہائی مشکل تھا، مشقت والا تھا۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم اولاً 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ استاد جی مولانا ثاقب صاحب دامت برکاتہ العالیہ امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع اٹک ایک موقع پر تشریف لائے تو فرمانے لگے، ایک تو یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ طرح طرح کی ایذاء والے کلمات ادا کرتے ہوں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ ان کے سامنے آمنے سامنے ہو کر ان کے ساتھ مقاتلے کا معاملہ ہو، قتال کا معاملہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آقا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک موقع پر کہ صبح کو 10 مرتبہ درود شریف کا پڑھ لینا اور شام مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود شریف کا پڑھ لینا، حضور نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور شفاعت کس کے لیے واجب ہوگی؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو خاتمہ ایمان کے لیے درود و سلام کا پڑھ لینا باعث سعادت ہے۔ 10 مرتبہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، اولاً وہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتے ہیں، آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گی گل کی چمن کی گفتگو،
بلبلیں کرتی رہیں گی گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ ایک عظیم عبادت، باعث صد افتخار عبادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان حالات زندگی کا تذکرہ ہے، جسے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم سیرت کے اس عنوان تک پہنچ گئے تھے، حرب الفجار کا تذکرہ ہوا، حلف الفضول کا تذکرہ ہوا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا پہلے سفر کا تذکرہ ہوا، بحیرہ راہب کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کا تذکرہ ہوا، جسے گلہ بانی کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے، 5 سال کی عمر تک آپ وہاں پر رہے، تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے بڑے ہو کر بھی بکریاں چرائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مقام زہران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، تو ہم وہاں پیلو کے پھل چن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا سیاہ رنگ کے پھل چنو، یہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کا پھل چنو، زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کی عوض چرائی ہیں۔ یہ گلہ بانی جو ہے نا، بعد میں لوگوں کی نگہداشت کے لیے بطور دیباچہ کے ہوتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اونٹ اور گائے کو چرانے کی بنسبت بکریوں کو چرانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، شاق ہوتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے جو عنوانات تھے وہ بھی کل کی مجلس میں ذکر ہوئے۔ صبر کا وصف حاصل ہوا، تواضع کا وصف حاصل ہوا، بہادری اور شجاعت کا وصف حاصل ہوا، رحمت و شفقت کا وصف حاصل ہوا، اور محنت سے روزی کمانے کا جذبہ۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو گلہ بانی سے حاصل ہوئے۔ سیرت کے اس باب سے یہ چیزیں ہر امتی کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، تواضع بھی ہونی چاہیے، بہادری اور شجاعت بھی ہونی چاہیے، اور اپنی محنت کے ساتھ روزی کمانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت اور شفقت کا مادہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل کار فرما ہوتا ہے۔ پہلے کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی نا، تو دوسرا فوراً لپک کر اس کو لیتا تھا، اوہو چوٹ لگ گئی، اس کو فوراً اس کی صفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال، مرہم پٹی کرنا۔ یہ کارٹون شروع ہوئے، کارٹونز نا، بچے کارٹون دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا اس کو مارتا ہے، کارٹونوں میں ایک دوسرے کو مار پیٹ، اور بچہ بچپن سے مار پیٹ دیکھ اگر کہیں کسی بچے کو چوٹ لگ بھی جاتی، وہ سمجھتے شاید یہ بھی کارٹون کی طرح دوبارہ اٹھ جائے گا فوراً ہی، تو وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رحمت اور شفقت کا جذبہ یہ مسلمان بچوں میں بھی ہونا چاہیے، اور بچپن میں یہ عادات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں 8 سال کے بعد خواجہ عبد المطلب کے وصال کے بعد جب آپ حضرت ابو طالب کے کفالت میں آئے ہیں تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کی ہیں۔ 8-9 سال کی عمر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے یہ گلہ بانی کا کام آپ سے کروایا، آپ کے اندر رحمت اور شفقت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ
امتیوں کو یہ بات حاصل ہو کہ ان کے اندر بھی رحمت اور شفقت کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ساری باتیں گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہیں۔ آج کی مجلس میں حلف الفضول کے بعد شغل تجارت کا کل کی مجلس میں ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کیا، واپسی کر دی گئی، بحیرہ راہب نے آپ کو واپس بھجوا دیا۔ پھر شام کا دوسرا سفر جب آپ کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، کتنے سال کی تھی جی؟ 25 برس کی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر فرمایا ہے۔